سے پہلے ہمیں خود غور کرنا چاہیے کہ ہمارے پیغمبر نے جو ترقی کا ہمیں ایک اصول دیا تھا، ان اصولوں کو ہم نے کتنا اپنایا ہے۔ اگر ہم نے ان اصولوں کو اپنایا ہوتا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی جو آج ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ یہ سلوک کر پاتی، کیونکہ جب ہم نے ان اصولوں کو اپنایا تھا جو ہمارے پیغمبر نے ہم کو دیا تھا، تو تاریخ یہ بتاتی ہے یہی انسان زمین کی پستیوں سے اٹھ کر کے آسمان کی بلندیوں کا چمکتا ہوا ستارہ بن گیا تھا، اور ڈاکٹر اقبال کو کہنا پڑا تھا کہ ایک ارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دو سے ثریا کر دیا، خود رکھے جو راہ پر اوروں سے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کیا۔ یاد رکھیں کہ جنہوں نے بھی اصول کو اپنایا چاہے جیسے رہے ہوں، لیکن سبحان اللہ عزم یہ تھا کہ دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے بھولے ہم نے۔ اپنی تاریخ پڑھو، اپنا اتہاس پڑھو، اور پھر اپنے آپ کو ہم آپ دیکھیں۔ ایک اتہاس یہ بھی تھا کہ مسلمان وہ مسلمان تھے جو میدان میں نکل آئے، تو قیصر اور اس کے ساتھ کسریٰ کو کچل آئے، جہاں پہنچے زمین کو آسمان سے کر دیا اونچا، جہاں ٹھہرے در و دیوار کا نقشہ بدل آئے، پہاڑوں میں بھی ان کے دور کی راہیں نکل آئی، سمندر میں بھی ان کے دور کی راہیں نکل آئی، پہاڑوں میں بھی ان کے فیض کے چشمے ابل آئے۔ سبحان اللہ۔ آخر کیا وجہ تھی؟ بے سر و سامانی کی حالت میں تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پیر میں چپل نہیں ہے، ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، مگر سبحان اللہ جذبہ تو دیکھو، کہاں کہاں ہمیں روکو گے بند باندھو، ہم چڑھتے دریا ہیں ہر سمت بہتے ہیں۔ کل کا مسلمان ایک عزم لے کے چلا تھا، ایک حوصلہ لے کے چلا تھا، نبی کے اخلاق، نبی کے کردار اور نبی کے دیے ہوئے اصول کو جب اپنایا ہے مسلمان، تو عالم یہ ہوا کہ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر کترا گئی تھی گردش دوران کبھی کبھی، گردن میں ہار ڈالے تھے ماہ و نجوم نے، گزرا ان حدوں سے مسلمان کبھی۔ سارے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے تو علم اور اخلاق کی تعلیم دیں، اگرچہ وہ عقائد کی درستگی اور عقائد و ایمان کی اور اعمال کی درست کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا زور اور فوکس جو رہا وہ انسانی اخلاق اور انسانی کردار کے سنوارنے پر۔ سارے نبی صاحب اخلاق آئے، لیکن وہ اخلاق کسی کا نہ رہا جو ہمارے نبی کا رہا، سبحان اللہ۔ وہ اخلاق کسی کا نہ رہا جو ہمارے نبی کا رہا۔ لوگ اخلاق والے ہوئے لیکن کسی کا خلق عظیم نہیں ہوا، کوئی خلق حسن والا ہوا، کوئی خلق کریم والا ہوا، خلق عظیم والے ہمارے مصطفیٰ بچے کے بولے تو خلق حسن اور خلق کریم کیا ہے اور خلق عظیم کیا ہے، اس پہ توجہ فرمائے کہ خلق عظیم ان میں فرق کیا ہے۔ خلق کے معنی عادت اور طریقہ کے ہوتے ہیں، خلق حسن یہ ہے کہ کما تدین و تدان، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، جیسا آپ کے ساتھ جو کرے اس کے ساتھ آپ وہ سلوک کرو، یہ خلق حسن ہے۔ یہ بھی خلق حسن ہے، یہ خلق دیا گیا تھا اور یہ وصف غالب حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور ایک ہے خلق کریم۔ خلق کریم کیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے تو برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے کر کے بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، برائی کا بدلہ یہ کہ اسے معاف کر دو، تو یہ ہوتا ہے خلق کریم۔ اور ایک ہے خلق عظیم۔ خلق عظیم یہ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے کر کے معاف بھی کیا جائے اور برائی کرنے والے کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیکی کر دی جائے، اسے کچھ عطا کر دیا۔ یہ اخلاق ہمارے نبی کا رہا، سبحان اللہ۔
یہ خصوصیت ہمارے نبی کی رہی ہے۔ اللہ اکبر، وہ آپ کا اخلاق ہی تھا کہ اس اخلاق کی بنیاد پر بڑے بڑے دشمنوں نے بھی آپ کو صادق و امین مانا۔ آپ کے کردار اور آپ کے کیریکٹر آؤ ذرا قرآن میں دیکھو تو صحیح کہ قرآن میں رب نے اپنے محبوب کے خلق کو بیان کیسے کیا۔ تو اس نے جب اپنے محبوب کے خلق کو بیان کرنا چاہا تو کہا اِنَّكَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس کا لفظی ترجمہ ہوگا اور بے شک تم یقیناً خلق عظیم پر فائز۔ سبحان اللہ، خلق عظیم پر فائز۔ اب یہیں سے ذہن میں گیا کہ نبی کی عظمتیں خلق عظیم کی بنیاد پر نہیں ہے، خلق عظیم کو عظمت نبی سے مل رہی ہے، خلق عظیم کو عظمت مل رہی ہے تو نبی کے ذریعے مل رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی عظیم اس لیے انہیں خلق عظیم ملا، نہیں، خلق اس لیے عظیم ہوا کیونکہ یہ مصطفیٰ کو ملا۔ سبحان اللہ، کیونکہ اس میں ایک لفظ آیا ہے اعلیٰ۔ یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، استاذ ہیں ہمارے، اس میں ایک لفظ ہے اعلیٰ، لا اعلیٰ خلق عظیم، اور اعلیٰ کے معنی ہوتے ہیں بلندی کے، اعلیٰ کے معنی استعلاء کے ہوتے ہیں، فوقیت کے ہوتے ہیں۔ کسی چیز پر بلند ہو کوئی شے تو اسے اعلیٰ سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے مثال میں کہتے ہیں راکبہ فلان علی الفرس، فلاں شخص سوار ہے گھوڑے پر، تو گھوڑا نیچے ہوتا ہے، سوار اوپر ہوتا ہے۔ گھوڑا سواری ہے، سوار اس پہ جو ہے اس کے ہاتھ میں گھوڑے کی لگام ہوتی ہے، جدھر چاہے گھوڑے کی لگام موڑے، گھوڑا اسی سمت چلے گا۔ اے محبوب، تم خلق عظیم پر ہو، یعنی خلق عظیم کے تابع تم نہیں، تمہارے تابع ہے خلق عظیم۔ لوگ نیک بننے میں نیکیوں کے تابع ہیں، اچھا بننے کے لیے اچھائیوں کے تابع ہوتے ہیں، عظیم بننے کے لیے عظمتوں کے تابع ہوتے ہیں۔ نیک کام کرے گا تو نیک کہا جائے گا، برا کام کرے گا تو برا کہا جائے گا، مگر آؤ اسی کائنات انسانی میں ہمارے نبی کی ذات وہ ذات ہے جو نیکیوں کے تابع نہیں ہے، جو عظمتوں کے تابع نہیں ہے، جو خوبیوں کے تابع نہیں ہے، عظمتیں نبی کے تابع ہے، خوبیاں نبی کے تابع ہے۔ اے محبوب، تم خلق عظیم پر ہو، جو کرو گے وہی خلق عظیم بنے گا، وہی نیک بنے گا، وہی اچھائی بنے گی، اور جو چھوڑ دو گے وہی برائی بنے گی، جو چھوڑ دو گے وہی برائی بنے گی۔ بول دے سبحان اللہ۔ اچھائیاں کیا ہے؟ نبی کے کردار نے جو کیا وہ اچھائی بن گئی، اور جو نبی نے چھوڑ دیا وہی برائی بن گئی، وہی برائی بن گئی۔ اب آؤ ذرا دیکھو، ہمارے نبی مسجد اقصیٰ کی طرف جب تک نماز پڑھتے رہے، مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھنا عبادت، نبی نے مسجد اقصیٰ سے منہ موڑا، کعبے کو قبلہ بنایا، تو اب نماز قبلہ کی طرف، کعبے کی طرف پڑھنا عبادت، ادھر عبادت۔ نبی نے میدان عرفات میں دو نمازیں جمع کر دی، دو نمازوں کا جمع کرنا عبادت، ادا ہے قدر۔ میدان مزدلفہ میں دو نمازیں جمع کر دی، جمع کر دیا، یہ جمع کرنا عبادت۔ توجہ فرمائے، پتہ کیا چلا؟ فی نفسہ کعبے کی طرف یا بیت المقدس کی طرف رخ کرنے میں کوئی خوبی اور کوئی عظمت نہیں ہے، بلکہ کہنے کی بات آئے تو یہاں تک بھی کہا جا سکتا ہے کہ فی نفسہ نہ تو نماز میں کوئی عظمت ہے، نہ تو عبادت میں کوئی عظمت ہے۔ اگر عظمت ہے تو فعل مصطفیٰ میں عظمت ہے، اگر عظمت ہے تو کردار مصطفیٰ میں عظمت ہے۔ نبی نے جو کر دیا وہی عظیم ہو گیا، وہی عبادت۔ ورنہ کوئی آدمی اگر چاہے کہ ایک رکوع کے بجائے دو رکوع کرے، اللہ قبول نہ کرے گا۔ اسی لیے رب نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے محبوب کہہ دو
کہ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ جب پیروی کرو گے یحببکم اللہ، ابھی تک تو تم کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب محبوب کی پیروی کرنے لگو گے تو رب کہے گا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح سے نماز پڑھا کرو جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھ، جیسا مجھے پڑھتا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اصل عبادت کیا ہے؟ نبی کی اطاعت۔ سبحان اللہ۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے میدان خیبر واپسی تھی مقام صحابہ میں، روایت میں آتا ہے، حدیث کے الفاظ کچھ ہی اسی طرح ملتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہے، حضرت اسماء روایت فرماتی ہیں کہ صحابہ کے مقام پہ آقا نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے، علی نے نہیں پڑھی۔ آقا نے کہا اے علی مجھے آرام کرنا۔ میدان صحابہ میں مولا علی نے اپنا زانو رکھ دیا، نبی نے اپنا سر رکھ دیا۔ زانوئے علی، چہرے نبی، اور نقشہ یہ تھا کہ زمین پہ عرش اعلیٰ کے نشاں معلوم ہوتے تھے، علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے تھے۔ نماز نہیں پڑھی، سورج کا ہے رکنے والا ہے، سورج ڈوبتے ڈوبتے ڈوبتے، اور روایت میں آتا ہے کہ اس وقت آقا پر وحی اتر رہی، سبحان اللہ۔ ادھر سورج غروب ہوا، ادھر انقطاع وحی ہوئی، آقا نے سر اٹھایا اور پوچھا اصلیت یا علی، اے علی تم نے نماز پڑھی؟ انداز بھی تو دیکھو یار، کیا نبی نہیں جانتے کہ علی نے پڑھی نہیں؟ اور جب قضا ہو گئی تو نبی کہہ رہے پڑھی، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی تو نہیں پڑھی۔ کہاں پڑھنا چاہتے ہو؟ کہاں پڑھو؟ اب روایت میں آتا ہے کہ آقا نے پوچھا بتاؤ کیسی پڑھوں؟ تو کہا آج ویسی ہی پڑھوں گا جیسی وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ علی سے زیادہ رازدار کوئی نہیں نبی کا، اور سبحان اللہ نبی کو اپنے علی پہ کتنا اعتماد۔ نبیوں میں سارے نبی کو علیہ السلام، مگر سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے سارے صحابہ کو رضی اللہ، مگر علی کو کرم اللہ۔ کیوں؟ یہ صحیح ہے کہ صدیق اکبر افضل ہے، یہ صحیح ہے کہ عمر فاروق افضل ہے، یہ صحیح ہے کہ عثمان غنی افضل ہے، ان تینوں کے بعد مولا علی، مگر کچھ خصوصیات ہیں جس میں علی منفرد نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ علی کا نام وہ ہے اللہ کا نام، محمد کا نام اور علی کا نام۔ یہ تین نام ایسے ہیں کہ اگر انہیں کوئی لاکھ بگاڑنا چاہے وہ تو بگڑ جائے گا، مگر یہ نام کبھی نہ بگڑے گا۔ اللہ کہے یا واللہ کہے تب بھی بامانا ہے، اب بھی بامانا ہے۔ محمد کہے یا معاذ اللہ وہ بگاڑنے کے لیے محمد کہے، محمد بھی بامانا، یہ بھی بامانا۔ علی کہے یا چڑھ کر کے ولی کہے، علی بھی بامانا ہے، ولی بھی بامانا، دونوں بامانا ہے، یہ بگڑتے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بگڑتے مولا علی کی خصوصیت یہ کہ پیدا تو کعبے میں، مگر آنکھ کھولی ہے تو نبی کی گود میں کھولی ہے۔ یہ خصوصیت آتی ہے، آنکھ کھولی تو یہاں کھولی، پہلی نگاہ پڑی تو رخ مصطفیٰ، سبحان اللہ، رخ مصطفیٰ پہ پڑی، اسی لیے انہیں کرم اللہ وجہہ کہا۔ توجہ فرمائیں، مولا علی نے کعبے میں آنکھ کھولی، پتا کیا چلا کہ مولا علی اس وقت بھی اتنے سمجھدار تھے کہ میں پیدا کہاں ہوا ہوں اور اب کہاں پہنچا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور مولا علی جانتے تھے کہ کعبے میں کھولوں گا تو کعبہ دیکھوں گا، اور چہرے مصطفیٰ کو دیکھوں گا تو جلوے خدا دیکھ لوں گا۔ سبحان اللہ۔ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ ادا پڑھوں گا، اب روایت میں آتا کہ آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا
اور یوں دعا کہ اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، اے اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری میں تھا، اس پر سورج پلٹا۔ سبحان اللہ، نبی کی دعا رد ہی نہیں ہوتی۔ حضرت اسما فرماتی ہیں کہ سورج پلٹ آئے، ڈوب چکا تھا، اندھیرا ہو جاؤ، پھر روشنی آ گئی پہاڑوں پر، اور مولا علی نماز پڑھنے لگے۔ اب علی کے چہرے کو سورج دیکھ رہا، ڈوبا تھا اپنی مرضی سے، آیا ہے نبی کی مرضی سے، اب جائے گا تو علی کی مرضی سے۔ یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، علی نے نماز چھوڑی، بولو یہ چھوڑنا عبادت ہے یا عبادت نہیں؟ دور مت چلو، اس کا فلسفہ فاضل بریلوی سے پوچھ لو۔ کہتے ہیں مولا علی نے چھوڑی تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب میں اعلیٰ خطر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الرسول بندگی استاد کی، اصل الرسول بندگی استاد کی ہے۔ تو نبی کا اخلاق عظیم ہے، سبحان اللہ۔ اور عظیم کیوں ہوا کہ نبی سے نسبت ہوگی، نبی سوار، جس پہ نبی ہو جائے وہ چیز عظیم ہو جائے۔ حضرت دائی لے کے آئی تھی، وہ اٹھنی چل نہیں پاتی تھی مکے میں، اور جب وہ آقا کو لے کے چلی تو جو اٹھنی چلتی نہیں تھی اور رکتی نہیں۔ قافلے کی عورتوں نے کہا اے سعدی حلیمہ تو نے کیا اٹھنی دوسری لے لی، بدل دی اٹھنی، سواری بدل دی؟ تو حضرت دائی حلیمہ کہتی نہیں، میں نے سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل گیا ہے، سبحان اللہ، سوار بدل گیا ہے۔ تو نبی کو جب تک نسبت نہیں تھی حلیمہ کی اونٹنی سے، اونٹنی لا کر کمزور تھی، مگر جب میرے مصطفیٰ اس اونٹنی پر سوار ہو گئے تو اونٹنی میں ایسی طاقت آئی کہ ساری اونٹنیاں پیچھے ہیں، مصطفیٰ کی اونٹنی آگے آگے چل رہی ہے۔ نبی کے اخلاق کی ہزارہ قسمیں ہیں، ہزارہ گوشے ہیں، انہی گوشوں میں سے کچھ گوشے ہیں جس کی جانب میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک گوشہ آپ کے اخلاق عفو درگزر کا ہے، معافی کا ہے، انہی اخلاق کے گوشوں میں ایک گوشہ آپ کے جود و سخاوت کا ہے، انہی اخلاق کے گوشوں میں یہ بھی ہے کہ آپ کے معاملات آپ کی والدہ کے ساتھ کس طرح ہوتے تھے۔ آپ کی والدہ کا تو انتقال ہو گیا تھا، مگر آپ کی رضائی ماں حضرت ام ایمن رہی، حضرت سویبیہ رہی، حضرت دائی حلیمہ رہی، آپ کی رضائی بہن حضرت شیبہ رہی ہے جو حضرت حلیمہ کی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کی بیٹیوں کا حال دیکھو، سبحان اللہ، جو جتنا کمزور رہا ہے نبی کے اخلاق سے اس کو اتنا ہی قوت ملی ہے۔ میرے نبی نے رضائی ماں کی خدمت کی، سبحان اللہ، دنیا کو بتا دیا کہ ماں ماں ہوتی ہے، ماں کی عزت اور خدمت ہر حال میں لازم ہے۔ حضرت حلیمہ آتی ہے، سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حوازن کے علاقے میں جنگ ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں شامل تھے، جنگ ہوتی ہے اور کچھ لوگ قیدی کیے جاتے ہیں۔ وہی حضرت شیبہ کی شادی ہوئی، بعد میں مسلمان ہوئی تھی، وہ بڑی تھی عمر میں، جب آقا گئے تھے تو وہ پہلے سے چل رہی تھی، بڑی تھی وہ، اور وہ آقا کو گود میں لے کر کھلاتی تھی۔ اور کس طرح سے کھلاتی تھی کہ آقا کو لے کے نکلتی تھی، محلے کی اور بچیاں اپنے گھر سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے نکلتی تھی اور یہ کہتی تھی یہ بتاؤ کس کا بابو کس کا لال سب سے اچھا ہے، کس کا بچہ سب سے خوبصورت ہے۔ لوگ مقابلہ کرتے تھے تو سب سے حسین میرے نبی نکلتے تھے، بہت زیادہ وہ پیار کرتی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہاں جنگ میں جو قیدی ہوئے ان میں حضرت شیبہ کے شوہر بھی، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کو پتا چلا کہ مسلمانوں کا لشکر، کہا کون قائد ہے اس لشکر کے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آتی ہے اور کہتی ہے مجھے ملنا ہے۔ لوگوں نے خیمے کے قریب روک دیا، کہا نہیں تم نہیں جا سکتی ہو، کہا اچھا جا کے یہ بتا دو کہ تمہاری بہن شیمہ آئی۔ خبر آقا کو دی گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوڑ کر کے بلا کے لاؤ۔ جب وہ آتی ہیں آقا اپنے خیمے میں کھڑے ہو جاتے ہیں،
حضرت شیما کو آقا نے گلے سے لگایا، بڑی محبت سے انہیں ایک بلند جگہ پہ بیٹھایا اور کہنے لگے بہن تو کہاں چلی گئی تھی، زمانہ ہو گیا میں نے تجھے نہیں دیکھی۔ حضرت شیما کہتی ہیں ایسا ایسا واقعہ ہے۔ اچھا کہتے ہیں آقا فرماؤ بتا تم آئی کیسے ہو؟ تو کہا کہ یہ سب میرے قبیلے کے لوگ ہیں، میرا شوہر بھی اس میں گرفتار ہے، میں یہ چاہتی ہوں انہیں آزاد کر دیا جائے۔ تو کہنے لگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن تو آئی ہے، اب تیرا شوہر ہی نہیں تیری بنیاد پر آثار قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے انعام و اکرام سے نوازا۔ بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے بیٹیوں کا مقام اونچا کیا۔ بیویوں کا کیا سلوک تھا؟ آقا کے اخلاق نے بیویوں کے مقام کو اونچا کیا۔ ماں کا کیا مقام ہے میرے نبی نے بتایا، باپ کا کیا مقام ہے میرے نبی نے بتایا۔ سب کو آقا کے اخلاق و رحمت سے حصہ ملتا چلا گیا۔ اور یاد رکھو جنہوں نے آقا کے اخلاق کو اپنایا وہی کامیاب ہوئے، سبحان اللہ، وہی کامیاب ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی بیاہ کے تعلق سے اور دیگر چیزوں کے تعلق سے آپ کی تعلیمات پائی جاتی ہیں۔ مسلمانوں ہر چیز کو اگر سنت نبوی اور کردار نبوی کی روشنی میں تم دیکھنا چاہو گے تو ہر شعبے میں نبی کا کردار تمہیں چمکتا ہوا ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آؤ ذرا دیکھو نبی کا اخلاق اور نبی کا کردار افور درگزر کے حوالے سے کیا ہے۔ آج ہمارے یہاں جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ صرف اس بنیاد پہ ہو رہے ہیں ہم بڑے ہیں تم چھوٹے ہو، وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، بھائی بھائی میں جنگ ہو رہی ہے، کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، کشادہ ذہنی ہمارے اندر نہیں پائی گئی۔ جبکہ ہمارے نبی نے ایک کڑی میں سب کو پرو دیا تھا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آقا نے فرمایا تھا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود کلکم ابناء آدم۔ آقا فرماتے ہیں کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی، مگر تقوی پرہیزگاری کی بنیاد پر۔ یاد رکھو کلکم ابناء آدم، تم سب آدم کے بیٹے ہو، تم میں جو جتنا پرہیزگار ہوگا وہ اتنا ہی برکت والا ہوتا چلا جائے گا۔ میرے نبی نے ایک کڑی میں سب کو پرو دیا اور ایک مثال دے دیا کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و آزاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ چھوٹا بڑا اونچ نیچ اس کا فرق نبی نے بتایا۔ کہ مکے سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف جاتے ہیں تو جانتے ہیں کہ ہجرت کر کے گئے تھے، مکان زمین جائیداد چھوڑ کے، اور وہاں مدینے والوں کے بعد تھا انہوں نے ان کی مدد کی، اس لیے انصار کہا جاتا ہے۔ پہلا کام مدینہ پہنچ کے ہمارے نبی نے کیا کیا؟ عقد مواخات۔ عقد مواخات کیا تھا؟ ایک مہاجر کو لیا اور ایک انصاری کو لیا، دونوں کو ہاتھ سے ہاتھ ملوا دیا اور کہا سنو تم آپس میں بھائی بھائی۔ اچھا کہ بول دو سبحان اللہ۔ میرے نبی نے پہلے نماز کی تعلیم نہیں دی، روزے کی تعلیم نہیں دی، عبادت کی تعلیم نہیں دی، عقد مواخات کیا تاکہ ان کے اندر برابری آ جائے، چھوٹے بڑے کا فرق ان کے ذہن سے مٹ جائے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں تو ہم زیادہ حقدار ہیں، یہ وہاں سے چل کے آئے ہیں ان کا حق کم ہے۔ میرے نبی نے اس تصور کو مٹانے کے لیے سارے مسلمانوں کو ایک کڑی میں برابر کرنے کے لیے عقد مواخات کیا، اور جب عقد مواخات کیا ہے تو جانتے ہو ان انصاری مسلمانوں نے کیا جذبہ پیدا کیا ہے۔ آج ہم سگے بھائی کے لیے تھوڑی سی قربانی نہیں دے سکتے ہیں، مگر ان انصاری مسلمانوں نے کیا تھا کہ جس کے پاس جتنی جائیداد تھی انہوں نے 2 حصے میں بانٹ دیا، اگر باغ ہے تو 2 حصے میں بڑھ گیا، اگر کھیت ہے تو 2 حصے میں بڑھ گیا، اگر مکان کا منزلہ ہے تو ایک اپنے حصے میں لے لیا اور ایک اپنے مہاجر مسلمان بھائی کے حصے۔ اگر کسی کے نکاح میں 2 عورت تھی تو ایک بیوی کو طلاق دے کر کے اپنے مہاجر بھائی کے نکاح میں بچے کے میرے نبی نے یہ اخوت پیدا کی تھی، یہ اخلاق پیدا کیا تھا، تب وہ ایک دوسرے پر اپنی جان چھوڑ۔ سبحان اللہ۔ آؤ ذرا دیکھو کہ نبی کا اخلاق کیا تھا۔ آج ہماری قوم مسلم میں معاذ اللہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ کو نصیحت کرتا ہوں، میں آپ کا بچہ ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا اور سب سے بدتمیز اور بگڑا ہوا ہے،
آپ دعا کریں کہ اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کریں. لیکن میں ہندوستان کے مختلف شہروں کا دورہ کرتا ہوں، میں نے جو مسلمانوں کی اخلاقی حالت کو دیکھا ہے، خاص طور سے نوجوانوں کے کیریکٹر کو جو میں نے دیکھا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. آج ہمارے نوجوانوں کا پلمون پورے ہندوستان کا پوری دنیا میں دیکھ لو، اخلاق و کردار اتنا بگڑ چکا ہے کہ دوسرے ماں باپ کے خون کے آنسو روتے. نوجوانوں کی بات کرتا ہوں، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہو تو میں نہیں بتا سکتا، ورنہ نوجوانوں میں ایک عجیب وبا پھیل چکی ہے. رات کے 12 بجے تو دن میں اٹھائیں گے سو کر کے، شہروں کا ماحول بتاتا ہوں، 2 بجے تک یہ اپنا منورنجن کر کے چائے وائے پی کر کے 4 بجے تک گھر سے باہر نکلیں اور نکڑ پہ مل جائیں گے 4 لوفر لڑکے، اور پھر سڑکوں پہ گھومنا، گاڑیوں کی نمائش کرنا، سڑکوں کے کنارے کھڑے ہو کر کے آتی جاتی لڑکیوں پہ فکرے بازی. عجیب ماحول بنا ہوا ہے. موبائل میں لگے رہنا، کوئی کام نہیں ہے. ان کی گفتگو شروع ہوتی ہے تو آدھے اور 2 طلاق سے شروع ہوتی ہے، اور گفتگو کا اختتام ہوتا ہے تو گالیوں سے ہوتا ہے. اور رات کو یہ لوٹنے کب ہے؟ 12 بجے کے قریب لوٹیں گے، 2 بجے تک پھر موبائل میں لگے رہیں گے، 4 بجے تک کھا پی کر کے جب مسجد سے مؤذن کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پکارا جاتا ہے آؤ کامیابی کی طرف نماز کی طرف، تو اس قوم کا نوجوان سونے کی تیاری کرتا ہے. میں نے دیکھا ہے دیہاتوں میں کیسے تم ترقی کرو گے، کیسے کامیاب ہوگے، علم نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، کردار نہیں ہے. دیہاتوں میں پروگرام کرنے جب لوٹتا ہوں تو میں نے دیکھا ہے جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو بستیوں سے جب گزرتا ہوں تو دیکھتا ہوں سڑکوں پہ ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں ان کے بچے سڑکوں پہ دوڑ کر کے بھرتی ہونے کی پولیس اور فوج پر تیاری کرتے ہیں. تو جب دوسری قوم کے بچے محنت کرتے ہیں، جاگتے ہیں، تو ہماری قوم کا نوجوان سونے کی تیاری کر رہا ہے. یہ ہماری قوم اور نوجوانوں کا اخلاق اور کردار. پہچانو اپنی حیثیت کو. سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا، جنہوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا، 13,000 فوج لے کے چلے تھے، 3 لاکھ لیکر فوج لے کر کے چلا تھا انگلینڈ سے. ایک میدان میں 2 لاکھ فوج کو مارا. کون سی طاقت تھی ان کے پاس؟ اخلاق میں. سلطان صلاح الدین ایوبی میدان جنگ میں صرف تلوار کا سپاہی نہیں تھا، کردار کا سپاہی تھا. کسی کو مار دینا بڑا آسان ہے، کسی کو معاف کر دینا اس سے زیادہ بہادری کی چیز ہوتی. مار تو جانور بھی دیتے ہیں، بھگا تو جانور بھی دے دیتے ہیں، مگر